الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ظلم کی ممانعت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کون سی پھیرنے کی جگہ پھیرے جائیں گے۔ اب ظلم کی ممانعت اس میں دیکھیے کہ قیامت کے دن اس بندے کو اس کا جو عذاب ہے، اس کی جزا ہے، قیامت کے دن دی جائے گی۔ اگر کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ظلم کا بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس نے کسی بندے کی ظلماً ایک بالش زمین حاصل کی تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے پر ظلم میرے غضب کو بڑھا دیتا ہے کہ جس بندے کا میرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ چلے گئے، اب وہ حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ تو حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ کون سی عجیب چیز ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جگہ بیٹھے تھے، ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر پانی کا مٹکا اٹھا کے جا رہی تھی، ایک نوجوان نے شرارت کرتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا، وہ زمین پہ جا گری، اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا، پانی بھی ضائع ہو گیا۔ اب وہ عورت اٹھی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے نوجوان تو جان لے کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب حساب قائم ہوگا، تیرا اور فیصلہ میرے رب کی بارگاہ میں ہوگا، رب فیصلہ کرے گا، اس وقت دیکھوں گی کہ تجھے اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو روک کر کہے گا کہ رک جاؤ، اگر تم نے کسی جہنمی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ بدلہ چکایا جائے گا، اگرچہ ایک تھپڑی کیوں نہ ہو۔ جہنمیوں کو روک کر کہا جائے گا کہ ابھی جہنم میں نہیں جائیں، اگر تم پر کسی جنتی نے ظلم کیا ہوا ہے تو اس کا بدلہ بھی اتارا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تو آج دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کتنے ایک دوسرے پہ ظلم کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا حساب دینا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا کہ رب کی پکڑ کس قدر مضبوط ہے کہ وہ بندہ کہ جو اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیتا ہے، رب کے سپرد اپنا معاملہ کر دیتا ہے، پھر رب اس کی مدد کس طرح کرتا ہے مظلوم کی، اور ظالم سے کس طرح بدلہ لیتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا عالی شان اور خوبصورت محل تیار کیا۔ جب وہ محل تیار ہو گیا اس میں رہنے لگا، ایک بڑھیا آئی، اس نے آ کر اس محل کے پہلو میں ایک کٹیا بنا لی اور اس میں آرام سے رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کو خیال آیا کہ میں اپنے محل کا وزٹ کروں، اب اس کا دیکھنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے سواری پہ سوار ہوا۔ جب اس محل کے ارد گرد اس نے چکر لگایا تو اس محل کے پہلو میں ایک کٹیا نظر آئی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑھی عورت ہے، وہ اس میں رہتی ہے، آرام کرتی ہے۔ اس نے اسے گرانے کا حکم دیا، لوگوں نے اسے گرا دیا۔ جب وہ محل گرا دیا گیا بادشاہ کے حکم کے مطابق، اس نے ظلماً وہ گرا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بڑھی عورت واپس آئی، اپنے گھر آئی اور آ کر اس نے دیکھا کہ وہ اس کی کٹیا موجود نہیں ہے جس کو منہدم کر دیا گیا ہے۔
اب اس نے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کے حکم سے ایسا کیا گیا۔ اس عورت نے رب کی طرف توجہ کی اور رب سے کہنے لگی کہ یا اللہ اگر میں موجود نہیں تھی تو کہاں تھا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس محل میں رہنے والوں سمیت اس محل کو جو ہے وہ الٹ دیا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو ظلماً ایک چابک بھی مارتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کسریٰ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے ایک استاد مقرر کیا۔ اب استاد اسے پڑھاتا رہا، جب وہ علم و فضل کے کمال تک پہنچ گیا تو ایک دن استاد نے اسے بلایا اور بلا کر بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی جرم کے اسے دردناک سزا دی۔ اب وہ بادشاہ کا بیٹا، اس نے سوچا کہ استاد نے مجھے بغیر غلطی کے اور بغیر جرم کے مجھے سزا دی ہے، اس نے وہ بات دل میں بٹھا لی۔ اب وقت گزرتا رہا، آخر وہ بادشاہ مر گیا، یہ لڑکا جوان ہوا تو اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے اپنے استاد کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ ایک دن آپ نے مجھے بغیر میرے کسی جرم کے، بغیر کسی سبب کے مجھے اتنی سخت سزا دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب اسے پوچھا تو استاد کہنے لگا کہ جب تو علم و فضل کے کمال کو پہنچ گیا تو میں جان گیا کہ یقیناً تو بادشاہ بنے گا، تو میں نے تجھے اس لیے سزا دی تاکہ تجھے ظلم کی کیفیت بھی محسوس ہو جائے اور سزا بھی محسوس ہو جائے کہ اس کی سزا کا عالم کیا ہوتا ہے، مظلوم پر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ دکھانے کے لیے میں نے تجھے یہ سزا دی تھی۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ تو نے میرے ساتھ بہت اچھی بھلائی کی، خیر خواہی کی کہ میں اب جان گیا ہوں کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جرم کے کسی کو کوئی سزا نہیں دینی۔ اب وہ اس بادشاہ نے یہ جواب دیا اور استاد کے لیے باقاعدہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ بیت المال سے اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں۔ تو ہمیں اس پوری گفتگو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی ہو، تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا کہ جب بندے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر اسے سزا دی جائے گی، جہنم کے اندر جلایا جائے گا، اور اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دی جائے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو نیکیاں نہ ہونے کی صورت کے اندر اس مظلوم کے گناہ جو ہے وہ ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔